شب برات پر حلوہ پوڑیاں پکانا، شب برات پہ چراغاں کرنا، شب برات پر آتش بازی کرنا، شب برات کو جشن کے طور پر منانا، شب برات کی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، شب برات کا روزہ رکھنا، قرآن نہیں، حدیث نہیں، ائمہ اربعہ کی فقہ میں جو بندہ ان چیزوں کا نام و نشان دکھا دے گا میں منہ مانگا انعام دوں گا اس کو. ہے ہی نہیں کہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، نہ ائمہ اربعہ کی فقہ میں. ہم نے اس کو دین بنایا ہوا ہے. جو بندہ یہ کام نہیں کرتا ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ دین کا دشمن ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، یہ دین سے نکل چکا ہے، یہ کفر میں داخل ہو چکا ہے. اس پر کفر کے فتوے لگتے ہیں. جو ان بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر نہیں اپناتا 15 شعبان کی رات کو اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے. اگر اس کا اسلام سے ناتا رشتہ تعلق ہوتا تو جس طرح باقی عظمت والے دنوں کے نام عربی زبان میں تھے اس کا نام بھی عربی زبان میں آ جاتا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، یہ جناب بڑی برکتوں والی رات ہے. ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں. لیکن ہم منائے جا رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کے لیے آتش بازی ہو رہی ہے، ثواب کے لیے چراغاں ہو رہا ہے، ثواب کے لیے راتوں کو جاگا جا رہا ہے، ثواب کے لیے شب برات کے نام سے روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، ثواب کے لیے حلوے پوریاں پکا کے تقسیم بھی ہو رہی ہیں، کھائی اور کھلائی بھی جا رہی ہیں. اور یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ جو رات ہے نا شب برات کی رات، یہ بجٹ کی رات ہے. پروردگار پورے سال کا بجٹ اس رات میں طے کر دیتا ہے. کس کو خوشحالی ملنی ہے، کس کو تنگ دستی ملنی ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے، کس کے رزق میں کمی آنی ہے، یہ سارے فیصلے اس رات شب برات کی رات ہو جاتے ہیں. کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، یہ فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. پتے لگتے بھی ہیں، درختوں سے پتے جھڑتے بھی ہیں، یہ بھی اس رات میں ہو جاتا ہے. کوئی غمی، کوئی خوشی، کوئی حادثات، یہ سارے فیصلے اس رات ہو جاتے ہیں. بڑی عظمتوں والی رات ہے. اس لیے یہ رات جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قسمتوں والی رات ہے، تقدیروں والی رات ہے. میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے پروردگار کی، ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پیارے پیغمبر کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح سند سے. صحیح سند سے کوئی ایک حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے جس حدیث میں یہ ہو کہ یہ رات قسمتوں کی ہے، یہ تقدیروں کی رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے. اس میں پتے لگتے اور جھڑتے ہیں، اس میں رزق لکھے جاتے ہیں، اس میں روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، رب بجٹ کے فیصلے کرتا ہے. قسم ہے اللہ کی، ایک حدیث دنیا میں صحیح سند سے اس حوالے سے پیش نہیں کی جا سکتی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صحیح سند کے ساتھ میرے سامنے لے آئے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے سارے لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں منہ مانگا انعام دوں گا اسے. ایک حدیث لا دے مجھے، ثابت ہو امام الانبیاء سے، پیارے پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ قسمتوں کی رات ہے، یہ تقدیروں کی رات ہے، اس رات مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتے ہیں، یہ برکتوں والی رات ہے. چلو یہ نہیں نہ دکھا سکتا کوئی تو کم از کم اتنا دکھا دے کسی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کوئی خاص عبادت کی تھی، ایک مرتبہ زندگی میں کی تھی. خاص عبادت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ عبادت تو ہمیشہ ہی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، ہمیشہ ہی. رات کو تہجد پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہ تہجد اس رات بھی ہوتی تھی، ساری راتوں میں آپ پڑھتے تھے، لیکن کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر ثواب کے لیے اس رات کی عظمت اور شرف اور فضیلت کی اہمیت کی بنا پر اللہ کے نبی نے اپنی نبوی زندگی میں 15ویں شعبان کی رات شب برات کے نام سے کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر کیے. کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لیا.